नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने नाज़रीन 3 ख़बरों पर मैं रोशनी डालूँगा। पहली ख़बर मैं आज आप लोगों के सामने बल्कि आप लोगों से अपील करूँगा और कुछ बातें रखूँगा क़ुरबानी को लेकर के, और क़ुरबानी के जानवरों की खालें जो अक्सर मदरसों में बांट देते हैं उसको इस बार क्या किया जाना चाहिए और इसकी वजह से क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और शायद इस तरह की एक वीडियो वायरल भी हुई थी जो बहुत ज़्यादा देखी भी गई है, वो आप तक पहुँच गई होगी। दूसरी बात यह है कि आज जो इस वक्त यूरोपियन ममालिक ही नहीं बल्कि मुल्क हिंद का भी सबसे हॉट टॉपिक बन गया है, वो ये है कि कश्मीर पर ट्रंप का दावा कि उन्होंने जब इमरान खान से जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात के दौरान उन्होंने ये दावा किया है कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर के हल के लिए सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से एक हिंदुस्तान में भौचाल आ गया। इसलिए कि कश्मीर को लेकर के हुकूमत हिंद का हमेशा से अपना एक अलग मौक़िफ़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो है मॉब लिंचिंग को लेकर के मॉब लिंचिंग के मुतासिरा अहले खाना से नसीरुद्दीन शाह जो एक एक्टर हैं, एक अदाकार हैं, वो मुलाकात करने के बाद एक बयान दिए हैं और उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। इस तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले आइए मैं आप लोगों से अपील कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और दूसरों तक हमारी बातें पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं भिवंडी की। भिवंडी में एक तारीख़ी इजलास देखने को मिला। भिवंडी में तमाम मसालिक के उलमा व मकातिब फ़िक्र के अफराद चमड़े के मसले पर मुत्तहिद हो गए हैं। बरोज़ इतवार 21 जुलाई 2019 को रात 10 बजे भिवंडी के मोमिन जमात खाना में एक निहायत अहम मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात और क़ुरबानी के खालों पर की जा रही साजिशों के हल के लिए भिवंडी के तमाम मसालिक के उलमा व आवाम ने शिरकत की। स्टेज उलमा इकराम से भरा हुआ था जबकि आवाम से भी पूरा हाल भरा हुआ था। खिरात-उन-नात के बाद नाज़िम मीटिंग मौलाना इम्तियाज़ फलाही साहब ने सदारत के लिए मौलाना तनवीर अशरफी साहब का नाम पेश किया, जिनकी तायद के बाद मीटिंग शुरू हो गई। सभी उलमाए किराम और ज़िम्मेदारों ने अपने अपने मसालिक व इदारों की नुमाइंदगी करते हुए अपनी अलग अलग राय पेश फरमाएँ। जमहूर हज़रात ने इस बात की तायद की है कि इमसाल क़ुरबानी की खालों को ज़ाय कर दिया जाए और उसके इवज़ छोटे जानवर का यानी 200 रुपये और बड़े जानवर में फ़ी हिस्सा 100 रुपये अपने पसंदीदा इदारे को दें। इस तरह मदारिस इस्लामिया का ताउन भी होगा और हुकूमत या खालों के ताजरों के ज़रिए की जा रही ज़ियादतियों से भी निजात मिलेगी। बहुत मुमकिन है कि आइंदा साल खालों की सही रकम हासिल हो सके। इस पर आवाम ने भी कई बार दोनों हाथों को बुलंद करके इस फैसले की तायद की। अवामी नुमाइंदगी के फैयाज सर ने भी जो है इस पर तायद की है। भिवंडी की तारीख़ में शायद पहला मौका था कि एक ही वक्त में एक साथ तमाम मसालिक के उलमा व ज़िम्मेदार एक ही स्टेज पर मौजूद थे, जिनमें मौलाना हलीमुल्लाह क़ासमी साहब, मौलाना रईस नदवी साहब, मुफ्ती लईक़ साहब, मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब, मौलाना औसाफ फलाही साहब, मौलाना मुतीउर रहमान सलफ़ी साहब, जनाब रियाज़ ताहिर मोमिन साहब, क़ारी ज़हीर साहब, क़ारी तैयब फ़ैज़ी साहब और मुफ्ती अशफ़ाक़ रज़ा साहब, जनाब शफ़ीक़ बाबा अशरफ़ी साहब, क़ारी ज़हीरुद्दीन बरकाती साहब और जनाब मोहम्मद अनवर अली अंसारी, जनाब शरीफ अंसारी, दीगर हज़रात इसमें शरीक होकर के तमाम मकातिब फ़िक्र की जानिब से एक फ़ैसला लिया और इस फ़ैसले की जानिब से पूरे मुल्क के हिंद में एक पैगाम आम करने की कोशिश की गई है कि इस मरतबा जो चमड़े होंगे, जो क़ुरबानी दे रहे होंगे, वो लोग इन चमड़ों को, जो अक्सर क्या होता है कि मदारिस वाले इन चमड़ों को ले जाते हैं या फिर वो लोग जो तहरीकें चलाते हैं या तंजीम चलाते हैं, जो फलाही काम करते हैं, और ज़्यादा करके लोग जो क़ुरबानी देते हैं वो इस बात को तरजीह देते हैं कि वो मदारिस इससे फ़ायदा उठाएं और मदारिस के तलबा या वो जिन लोगों को ज़िम्मेदारी दी जाती है वो लोग इसको जमा करते हैं, फिर उसको यकजा करके फ़रोख्त करते हैं। पहले ज़माने में, बल्कि कुछ सालों पहले ये होता था कि इससे अच्छी मोटी जो है, इसलिए कि एक चमड़े पर कभी 1500, कभी जो है 500, कभी 1000, इस तरह की एक चमड़े के दाम होते थे, तो उससे अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता था। लेकिन अब हाल ये हो रहा है कि जैसे एक वायरल वीडियो में एक शख्स ने दावा किया था कि जो है असल में ये मदारिस को निशाना बनाते हुए खालों की
جو رقم اصل رقم ہے اس کو کم کر دیا گیا یہاں کی حکومتوں کی جانب سے، تاکہ مدارس جو ہے وہ نقصان اٹھائیں اور اس کا فائدہ مدارس کو نہ پہنچے۔ تو اس کا یہ ہوا کہ جو ہے بظاہر تو یہاں پہ جو خریدی جاتی ہیں وہ تو کم داموں میں خریدی جاتی تھی، لیکن آگے جو ڈیلر کو یا جو خریدتے ہیں بڑے بڑے چیزوں کو، ان کو بڑے داموں میں بیچا جاتا تھا۔ یعنی سامنے سے صرف مارکیٹنگ ڈیلر والوں کو کم دام میں بیچ کر کے آگے بڑے دام میں خریدنے کی وجہ سے یہاں پر جو چھوٹے موٹے یعنی کہ مدارس کے لوگوں کو نقصان ہو رہا تھا۔ ایسے حالت میں مختلف قسم کے مشورے آ رہے تھے۔ اب اسی مشورے کے پیش نظر بھیونڈی میں جو جلسہ منعقد ہوا یا پھر اس سے پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی، یا مختلف اندازوں میں جس انداز میں مشورے دیے جا رہے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب اس مرتبہ بقرعید میں تمام کی تمام مدارس والوں کو اور پھر جو ہے جو قربانی کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ ہم حکومتوں کو سبق سکھانے کے لیے، یا وہ لوگ جو مدارس کے دشمن ہیں، مدارس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مدارس کے جو ہے ایک شبیہ کو بگاڑ کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس مرتبہ ایک فیصلہ لیں کہ اس مرتبہ کا کھال وہ دفن کر دیں گے، جلا دیں گے، وہ اس کو اس مرتبہ بیچیں گے نہیں۔ پورے ملک ہندوستان جہاں کروڑوں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اگر وہ بیک وقت اس طرح کا فیصلہ لیں تو سوچئے کہ کس طرح سے جو ہے نقصان ہوگا، اور کس طرح سے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ چمڑا ہمیشہ ہر دور میں اس کی قیمت رہی ہے۔ آج یہ لوگ جو اپنے آپ کو کالر چڑھا کر کے اور نہ جانے اپنے الگ الگ انداز میں جو اسٹائل مارتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ایک لیدر کی جاکٹ پہنتا ہے یا لیدر کا پاکٹ اپنے پاس رکھنے کے لیے جو بڑی بڑی کمپنیاں جس کو تیار کرتی ہیں، وہ انہی چمڑوں سے تیار ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کے چمڑے انہوں نے اس مرتبہ پلاننگ شروع کر دی ہے کہ اس مرتبہ کتنا جو ہے اس کو رکھیں گے اور کہاں کہاں سے خریدے جائیں گے، کہاں کہاں سے ڈیلر ملیں گے، وہ لوگ جو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بقرعید کے 2-3 مہینے سے ان کی پلاننگ جاری ہو جاتی ہے کہ کہاں سے خریدیں گے، کیا کیا کریں گے، کس ڈیلر کو بھیجیں گے، کس ملک کو بھیجیں گے، فلاں فلاں فلاں۔ جب ان کو بیک وقت جھٹکا لگے گا کہ اس مرتبہ جو ہے چمڑے نہیں آئے ہیں، بہت کم آئے ہیں، بلکہ جو ہے آئے ہی نہیں ہیں، تو اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ جو مدارس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے ان کو کتنا بڑا جھٹکا لگے گا اور کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے بہت جگہوں سے یہ رائے مشورے آئے تھے، اور جب سے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر کے لوگ جو ہے اس بات کے لیے مجھے کہہ رہے تھے کہ ان باتوں کو سامنے رکھیں اور لوگوں سے اپیل کریں، چونکہ آج یہ بھیونڈی کی ایک خبر بھی مجھے مل گئی تھی۔ اسی خبر کے پیش نظر میں آپ لوگوں کے سامنے سیدھی بات بھی اپیل کرتا ہے کہ مدارس اس مرتبہ طے کر لیں کہ جو ہے وہ جو قربانی دیتے ہیں وہ طے کر لیں کہ وہ اس مرتبہ جو ہے مدارس کو ہم جو ہے چمڑا نہیں دیں گے، بلکہ چمڑے کی جو قیمت ہوگی، آپ کو چمڑے کی قیمت تو دینی ہوگی مدارس کو، یا آپ جہاں بھی دیتے ہو، تو اگر وہ متعین طے ہے کہ جو اس چمڑے کو اتنی رقم میں بیچی جاتی ہے، جیسے اگر چھوٹے جانور کی 200 روپے تو اس کو 200 دے دیں، اگر اس کی جو ہے بڑے جانور کی 100 میں بک رہی تو اس کی رقم طے کریں اور وہ رقم لے جا کر کے اپنے متعلقہ مدرسے کو دیں، لیکن وہ چمڑا جو ہے ہرگز وہاں نہ دے، بلکہ اس کو دفن کر دے، جلا دے، یا جس طرح آپ جس طریقے سے ضائع کرنا چاہتے ہیں ضائع کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچے کہ جب مسلمان متحد ہو جاتے ہیں اور یکجا ہو کر کے جب وہ فیصلہ لیتے ہیں تو کس کس کو کہاں کہاں پر کیسے کیسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات اپیل یہ ہے کہ حکومتوں کی جانب سے بعض جانوروں کو جو ہے بعض مویشیوں کے جو ہے قربانی پر جو ہے روک لگائی گئی ہے۔ آپ ان جانوروں کے ان مویشیوں کے ہرگز قریب نہ جائیں، جن کی اجازت حکومتوں کی جانب سے دی گئی ہے اس کا بھرپور آپ استعمال کریں اور قربانی دیں، اور پھر پاک صفائی کا خیال رکھیں۔ اپنے پڑوسی جو ہمارے غیر مسلم ہیں، جن کو ایک مخصوص قوم، ایک مخصوص ذہنیت رکھنے والی جو ہے ہندوتوا دہشت گرد مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک عام فہم جو ہندو بھائی ہیں، سیکولر مائنڈڈ بھائی ہیں، ان کے خلاف ورغلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ایسے میں ہم بھی ایسا نہ ہو کہ ان کا ساتھ دینے والے بن جائیں۔ پاک و صفائی کا خیال رکھیں اپنے آس پاس کے محلوں میں، اور جو ہے باقاعدہ اس آدمی کے لیے پاک و صفائی کے جانور خریدنے سے پہلے ہی اس تیاری میں رہیں کہ جو ہے کس طرح پاکی صفائی ہوگی، کس طرح اپنے پاس پڑوسیوں کو، اپنے شہر اور محلے والوں کو جانوروں کی گھن سے، اس کے چمڑے سے یا اس کے فضلہ جات سے جو ہے تکلیف نہ ہوگی، اس کے پہلے ہی آپ جو ہے اس کے ذرائع تیار کر لیں، اس کے انتظامات کر لیں، پھر جانور خریدیں، تو انشاءاللہ ساری کی ساری چیزیں ترتیب ہو جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ ہمارے تہواروں سے، ہمارے عیدوں سے کسی کو بھی جو ہے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ لیکن
لیکن جو چمڑے کے سلسلے میں جو آج کا ہمارا اہم ترین پیغام ہے اس پیغام کو آپ بھی سنیں اور یہ ویڈیوز دوسروں تک پھیلائیں تاکہ جو ہے پورے ہندوستان میں بات عام ہو جائے اور پھر جو ہے اس مرتبہ جو لوگ مدارس کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہمارے مدارس کو پنپنے نہیں دے رہے ہیں اور سازشوں کے نرغے میں لے جاتے ہیں اور ان کو دہشت گردی سے جوڑ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھرپور نقصان اٹھانا پڑے۔ معزز و مکرم سیدھی بات کے ناظرین، سیدھی بات کے اشتہاری ممبرشپ کارڈ سے جڑیے اور اپنے کاروبار سمیت اپنے تعلیمی و دیگر اداروں کو مضبوط کیجیے۔ سیدھی بات لا رہا ہے مختصر مدت کے لیے بہت ہی انوکھا اور بھرپور فائدہ مند آفر۔ ہماری اس اشتہاری ممبرشپ سے جڑیے اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ادارے سیدھی بات کو مضبوط کیجیے۔ لائف ٹائم اشتہاری ممبرشپ کارڈ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر واٹس اپ کریں، چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر ہے 9663027449۔ بھائی قریب ناظرین، اب چلتے ہیں ہم لوگ دوسری آج کی خبر کی جانب۔ وہ خبر ہے ٹرمپ کے سلسلے میں۔ کشمیر ایشو پر امریکی صدر کے دعوے کے بعد راہل گاندھی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہوا کیا ہے آخر میں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سوموار کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اس لیے کہ وہ حالیہ دنوں میں وہاں پر امریکہ کے دورے پر ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے عمران خان کی پہلی ملاقات ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کشمیر مدعے کے حل کے لیے ان سے ایک رول ادا کرنے کے لیے کہا، یعنی رول کا مطلب سمجھے کہ ثالثی کردار ادا کرے۔ عمران خان کی جانب سے ان کی جانب یہ بات کہی گئی۔ اس کے بعد ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ان سے کشمیر مسئلے کے حل کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بات چیت کے دوران امریکی صدر نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو سدھارنے کے لیے پہل کرنے کی بات کہی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ان سے کہا تھا کہ وہ کشمیر مدعے کو حل کرنے میں ان کی مدد کریں، ان کو ثالثی کا کردار ادا کرنے دیں۔ حالانکہ ہندوستان نے ہمیشہ کشمیر مدعے پر کسی تیسری پارٹی کی ثالثی کو خارج کیا ہے۔ عام طور پہ یہ ہمیشہ سے یہ مدعا آ رہا ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہندوستان اور پاکستان آپس میں حل کریں گے، اس میں تیسرا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہندوستان نے ایسا کوئی اشارہ دیا ہے کہ وہ کشمیر مدعے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ غور طلب ہے کہ ٹرمپ کے دعوے کی ہندوستان کی طرف سے تردید کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی طرف سے امریکی صدر سے ایسی کوئی گزارش نہیں کی گئی تھی، لیکن چونکہ یہ بات پھیل چکی تھی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اپوزیشن اس کو آڑے ہاتھوں لیتا۔ اس وجہ سے جو ہے راہل گاندھی نے کہا، انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پی ایم مودی نے ان سے کشمیر پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کرنے کو کہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پی ایم مودی نے ملک کے مفاد اور 1972 کے شملہ سمجھوتا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس معاملے میں کمزور وزارت داخلہ کی تردید سے نہیں بات بنے گی نہیں۔ پی ایم کو ملک کے سامنے آ کر بتانا ہوگا کہ ان کے اور ٹرمپ کے درمیان ہوئی میٹنگ میں آخر ہوا کیا تھا۔ تو چونکہ راجیہ سبھا میں بات بحث بڑھ گئی تھی، لہٰذا کارروائی بار بار جو ہے ملتوی کرنی پڑی۔ راجیہ سبھا کی کارروائی ٹرمپ کے بیان پر ہنگامہ کی نظر ہو رہی ہے۔ پہلے تو کارروائی 12 بجے تک کے لیے ملتوی اور پھر یہ کارروائی 2 بجے کے لیے ملتوی ہو گئی، پھر وہ اس کے بعد اس کا سلسلہ جاری رہا کہ جواب در جواب آگے بڑھنے لگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین کی جو ہے، چونکہ عمران خان ظاہر سے بات ہے ملک ہندوستان کا جو پاکستان ہمیشہ سے حریف رہا ہے، اور عمران خان کے دورے کو لے کر کے اس وقت ہندوستانی میڈیا جس انداز میں دکھا رہا ہے وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں ٹرمپ کا اچانک اس بات کا کہنا کہ مودی نے جو ہے ثالثی کی کردار ادا کرنے کے لیے پی ایم مودی نے اس طرح کہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہنگامے ہوں گے۔ اور آج سارے کے سارے دن جو ہے راجیہ سبھا میں بھی اور پورے میڈیا میں یہی گفت و شنید رہی، جبکہ آپ لوگوں کو واضح ہونا چاہیے کہ کشمیر کے معاملے کو لے کر کے ہندوستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اس میں کوئی ثالثی نہیں کرے گا۔ پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کے ہی مسئلے حل کریں گے۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور چھوٹی سی خبر آپ لوگوں کے سامنے اس وقت رکھ دوں۔ بالی ووڈ کے قداور اداکار نصیر الدین شاہ، جن کو اس سے پہلے بھی مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے کے خلاف ٹرول کیا گیا، ان کو
पाकिस्तान जाने की जो है धमकी दी गई है और न जाने क्या क्या सब किया गया, जिनका नाम नसीरुद्दीन शाह है। इन दोनों हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के वाक़यात के शिकार हुए अहले खाना से मिल रहे हैं। असल में नसीरुद्दीन शाह मुंबई के दादर में स्टेट कंपल्सिटी इन हेट क्राइम्स में मुनक़िद हुए एक इंटरनेशनल सम्मेलन में पहुंचे थे, यानी कि कॉन्फ्रेंस में। यहाँ न सिर्फ मॉब लिंचिंग में मारे हुए लोगों से उनके अहले खाना से मुलाकात की, बल्कि मुल्क में मॉब लिंचिंग के मामलात पर अपना रद्द अमल भी जाहिर किया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इन अहले खाना के बारे में सोचिए जिनके घर के लोगों को कोई आए और मार कर चला जाए। उन कुंबों ने नाकाबिल बर्दाश्त दर्द झेला है, हम इसको सोच भी नहीं सकते। सलाम उन कुंबों को जिन्होंने दर्द झेला, ये नसीरुद्दीन शाह ने कहा। कॉन्फ्रेंस में अदाकार ने कहा कि जिन लोगों ने ये दर्द झेला है वो हमसे कई गुना ज़्यादा दर्द झेल चुके हैं, उनके सब्र को सलाम करना चाहिए। उनके मुआवजने में हमने 2% भी दर्द नहीं झेला है। इन मामलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मुझे कई मरतबा मुल्क मुखालिफ बताया जाता है और कई मरतबा पाकिस्तान चले जाओ की सलाह मिलती है, लेकिन सच कहूँ तो ये सुनने के बाद होने वाले दर्द का मुआवजना उस दर्द से नहीं है जिसमें लोगों को भीड़ मार दे रही है। बहरकैफ नाजरीन, अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि मेरी हमदर्दी हमेशा उन कुंबों के साथ रहेगी जिन्होंने दर्द देखा, झेला, चाहे इसके लिए मुझे कोई मुल्क मुखालिफ कहे या जो भी कहे। बहरकैफ नाज़रीन, मॉब लिंचिंग का भी मामला इस वक्त जो है ज़ोरों पर है, पार्लियामेंट में भी और दीगर अखबारात में भी जो है हर दिन चूँकि वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस पर भी बहस मुबाहसा हो रहा है। बहरकैफ आज के प्राइम टाइम में आज के लिए इतना। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे कुछ और ख़बरों के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।